پوری دنیا کے اندر، ورلڈ کے اندر، ان سارے ادیانوں میں سب سے سچا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج اسی سچے دین کی ہم تعلیم سے ناشنا ہے، اسی سچے دین کی تعلیم سے ناشنا ہے، اور ہمیں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی سچے مذہب کی ہم تعلیم کو عام کرتے اور اس کی تعلیم کو پھیلاتے اور اس کے احکام سے لوگوں کو آگاہ کرتے، اس کی سچائی بتاتے اور اس کے حق ہونے کا اظہار اور اعلان کرتے۔ مگر حال یہ ہوا کہ ہم نے خود کو مسلمان کہنے سے ہم نے خود کو چھپایا، اپنا اسلام ظاہر کرنے سے ہم ڈرتے رہے اور اسلام کی حقانیت پر بولنے سے گھبراتے رہے اور اسلام کے علم اور پرچم کو بلند کرنے سے ڈرتے رہے، جس کے نتیجے میں آج ہماری اپنی مسلم بچیاں غیروں کی گود میں جا کر بیٹھی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بھی اسلام داخل نہیں کر سکے، بڑی معذرت کے ساتھ 5 منٹ لوں گا مگر یہ درد کی بات ہے، ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ نہیں کر سکے، ہم اپنے گھروں میں اسلام کی باتیں نہیں بیان کر سکے۔ آج مسلم معاشرے کا حال دیکھیں تو کتنے ہمارے گھر اور ہماری سوسائٹیاں ہیں جہاں اسلام کے مطابق کام ہوتا ہو، باقی مذاہب کے لوگوں کو آپ دیکھیں نا کہ وہ اپنا ہر کام اپنے مذہب کے مطابق کر رہا ہے، اپنے دھرم کے مطابق کر رہا ہے، اور ایک ہم ہے کہ سچے مذہب کے ماننے والے ہونے کے باوجود ہم کبھی یہودیوں کی باتیں لے رہے ہیں تو کبھی عیسائیوں کا کلچر لے رہے ہیں تو کبھی مشرکوں کا کیریکٹر ہم اپنے اندر داخل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہماری بچہ جا رہی ہے، آج بھی روزانہ اس طرح کے میسج آتے، آج بھی بھروچ کی ایک لڑکی کا میسج آیا، آج بھی بھروچ کی لڑکی کا میسج آیا کہ وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہو گئی۔ یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اس پر روک کب لگے گی؟ ہم اس کے خلاف کب مہم چلائیں گے اور ہم اپنی بچوں کو کیسے بچائیں؟ اس کے حوالے سے کب غور و فکر کریں گے؟ جب ہماری اپنی بچی جائے گی تب۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے پڑوس کے گھر کو آگ لگی ہے اور اگر ہم اس لگی ہوئی آگ کو نہیں بجھائیں گے تو یاد رکھیے اس آگ کی لپیٹ میں ہمارا مکان بھی جلے گا، ہمارا مکان بھی جلے گا۔ لہذا اپنے گھروں میں اسلام نافذ کرے، ہر کام اسلام کے مطابق کرے، شادیاں کرے یا جو بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا میرے بھائی کہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نہیں؟ اسلام نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اگر اسلام کے اندر اس کی ممانعت ہے تو لاکھ لوگ ہم سے کہیں یا ہم سے ناراض ہو جائیں، ہمیں کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہمیں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کی پرواہ کرنی ہے نا، ہمیں ان کی پرواہ کرنی ہے۔ اور آخری بات، کئی سالوں سے ڈی جے کا سسٹم بند تھا، اب آہستہ آہستہ پھر یہ چالو ہو رہا ہے اور ہمارے نوجوان اور سب لوگ ناچ رہے ہیں، شادیوں کے اندر بچیاں بھی ناچ رہی ہے۔ اب یہ سارے تماشے جب ہم کریں گے تو پھر حال تو وہی ہونا ہے نا، پھر وہ بچی پھر جائے گی غیروں کے پاس۔ تو ہم سب، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں، پھر علماء نکاح پڑھانے سے منع کرتے تو لوگ کہتے مولانا فتنہ کرتے، اگر مولانا سنی امام نہیں پڑھائیں گے تو ہم تو وہابی کو بلا لیں گے۔ یعنی ہمارا ایمان اتنا کمزور، گناہ بھی کرنا ہے، حرام کاریاں بھی کرنی ہے اور پھر مولانا کو بلیک میل بھی کرنا ہے، مولانا کو بلیک میل بھی کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم دیوبندی کو بلا دیں گے، تو ہم نے سارے لوگوں کا ٹھیکہ تو نہیں لیا ہے نا۔ آپ کو اپنے ایمان کی خود فکر کرنی ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو رب کو کیا جواب دوں گا۔ مولانا کی وجہ سے تو کلمہ نہیں پڑھا ہے نا، یا کسی اور کی وجہ سے تو ہم نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہم نے یہ دین قبول کیا اور اس دین کے اوپر ہم قائم ہے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کے لیے جب ہم نے یہ دین قبول کیا ہے تو پھر کام بھی تو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے نا۔ تو پھر یہ ساری چیزیں مولانا صرف بولتے رہے، علماء ہی صرف اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، ہمارے محلوں سے ہمارے وڈیروں اور لیڈروں کی آواز اس کے خلاف کب اٹھے گی؟ ہمارے ذمہ دار کب اٹھیں گے؟
اور کب اس کے خلاف لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ساری چیزیں بند کر دی جائیں اور اس کو ختم کیا جائے؟ اور کیوں نہیں ایسا ہم ایک قانون بنا دیتے کہ اگر جو ڈی جے بجائے گا یا اس طرح کے کام کرے گا تو ہم اس کے یہاں شادی میں کھانے نہیں جائیں گے؟ دیکھیں آپ خود بخود بند کر دیں گے، خود بخود بند کر دیں گے۔ مولانا کہے اور محلے والے کہے بڑا فرق ہے میرے بھائی، ہے نا؟ مولانا کہے، مولانا کہتے تو یہ کہتے ہیں یہ فتنہ کرتے ہیں، مولانا کا تو کام یہ کہنا، لیکن اگر اہل محلہ یا سماج والے، برادری والے اگر یہ کہہ دے، اور ایسا ہوا ہے لاسٹ ٹائم ابھی ایک نکاح میں نے پڑھایا، ایک نکاح میں نے نہیں پڑھایا تھا، دوسرا نکاح تھا، تو میں نے فون آیا تو میں نے صاحب کہہ دیا کہ اگر ڈی جے رکھیں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے ہی نکاح پڑھوائیں گے اور ہم ڈی جے کینسل کروائیں گے جا کر۔ اور گھر والوں نے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے جا کر دلہے سے کہا اگر تو ڈی جے بجوائے گا تو ہم خود تیرے نکاح میں شرکت نہیں کریں گے۔ جو ڈی جے رکھا گیا تھا اسی وقت الحمدللہ گھر والوں کے کہنے پر، مولانا کے کہنے پر نہیں، گھر والوں کے کہنے پر اس بچے نے کینسل کروایا۔ تو آپ لوگ بھی اٹھے، ایک ایسی مہم چلائیں، اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت؟ جب آپسی رنجش اور دشمنیاں ہوتی ہیں تو ہم تو نہیں جاتے نا بھئی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو نہیں جاؤں گا شادی میں۔ تو یہاں اگر کوئی ڈی جے کرتا ہے تو کہہ دیجئے کہ یہ کام خلاف شرع ہے، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی میں یہ کام کیا جا رہا ہے۔ جب میری رنجش تھی تو میں اپنے لیے نہیں گیا تھا، آج اللہ اس کے رسول کے خلاف یہ کام ہو رہا ہے، میں اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں جاؤں گا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔